أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو اللہ کی رضا پہ زندگی کی عمارت کی بنیاد رکھنے پہ چل رہی تھی کہ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے خوف اور اللہ کی مرضی پہ استوار کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اللہ کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس لیے مبعوث فرماتا ہے تاکہ لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کی رضا کے تحت زندگی بسر کریں. اس حوالے سے علامہ اقبال نے دو باتیں بڑی ارشاد فرمائیں. ایک تو آپ ان کا جواب شکوہ اگر غور سے پڑھیں اور دیکھیں تو میں دو جملے ان کے جو ہے نا وہ بڑی، جب وہ امت مسلمہ کے زوال کی وجہ لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. تو وہ بات جو بار بار انہوں نے لکھی ہے اس کو میں جو نثر میں ان کی چیزیں موجود ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تو محبت رسول گلی گلی لے کے پھر رہا ہے نا، جس محبت کے پیچھے عمل موجود نہیں، کیا تو اس محبت رسول کو اس دین کی دعوت کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے کہ گلیوں بازاروں میں یا رسول اللہ اور یہ پتہ نہیں کیا میرے پاس محبت آ گئی؟ اور اس کے آگے جا کے انہوں نے جو ایک جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان برباد ہو جاتا ہے جس کے پیچھے عمل کھڑا نہ ہو۔ وہ تو ایمان بھی نہیں بچتا، چونکہ منافقت ہو جاتی ہے نا کہ زبان سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی بات کروں اور عمل میرا شیطان کے مطابق۔ اس حوالے سے جو بات ہماری پچھلے جمعے ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ اب یہاں یہ بڑی بحث چلتی ہے کہ 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں یا 40 سال سے پہلے ہی نبوت کا پتہ تھا۔ یہ بڑی عجیب قسم کی بحثیں چلتی رہتی، اور اس کے لیے میں نے 1-2 جملے آپ سے عرض کیے تھے کہ اگر یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو تو پتہ ہے بچپن میں ہی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو نبی پاک کو نہیں پتہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں یا رسول ہوں۔ بلکہ حضرت آمنہ کی جو شادی ہوئی ہے، نبی پاک تو بعد کی بات ہے، وہ واقعہ بھی بڑا عجیب اور تمام سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جنگل میں موجود تھے، تو یہودیوں نے حضرت عبداللہ پہ حملہ کر دیا۔ یعنی حضرت عبداللہ کا حضرت آمنہ سے جو نکاح ہے اس کی وجہ کیا بن گئی؟ تو آپ ظاہر ہے اپنے خاندان کے بچے کو بچانے کے لیے آگے بڑھے تو ٹھوکر لگی پتھر کے ساتھ اور زخمی ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اٹھے۔ پھر آگے ایک اژدہا آ گیا اور اس نے راستہ روک لیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آواز دینا چاہی تو کسی نے گلا پکڑ لیا۔ تو اتنے میں آپ نے دیکھا کہ آسمان سے فوج اتری ہے اور ان 70 یہودیوں کو قتل کر دیا اور عبداللہ بچ گئے۔ تو یہ آپ نے گھر آ کے ذکر کیا اور حضرت آمنہ کی شادی حضرت عبداللہ سے ہوئی۔ یعنی یہودیوں کے تو علماء کو نبی کے باپ کی پیشانی میں نور محمد نظر آ گیا اور انہوں نے آپ کے باپ کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے خدا را یہ بحثیں چھوڑ دیں، کیا فائدہ ان میں؟ پھر وہ بھی بیان کریں گے، کتابوں میں لکھیں گے کہ وہ عورت حضرت عبداللہ کو شادی کی دعوت دیتی تھی، تو ایک دن آپ نے ابا جان سے ذکر فرمایا، تو جب اجازت ملی تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گا، تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ جو نور تیری پیشانی میں پہلے نظر آتا تھا نا وہ اب نظر نہیں آ رہا۔ یہ تو مثلاً عام تھوڑی سی سینس رکھنے والے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پہچان تھی۔ لیکن میں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بحث جاری رکھیں کہ نبوت کا 40 سال کے بعد پتہ چلا یا پہلے پتہ چلا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان 40 سالوں میں جو اعلان نبوت سے پہلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام نبیوں والے کیے یا غیر نبیوں والے کیے؟ مثلا 40 سال کی زندگی میں وہ صادق و امین کہلائے کہ بعد میں صادق و امین کہلائے؟
اور وہ جو پچھلے جمعے میں نے حلف الفضول کی بات کی تھی، اس دور میں بھی ظالموں کے خلاف لڑتے تھے کہ ظالموں کے ساتھ ہوا کرتے تھے؟ اور سرکار فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی حلف الفضول کے معاہدے کے تحت مجھ سے آ کے کوئی چیز ڈیمانڈ کرے گا تو میں اس کو دوں گا۔ دو چیزیں اس جہالت کے دور میں بھی، دیکھیے کیا عجیب منظر ہے مکے کا، ظلم ہے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا مال چھین لیا جاتا ہے، قتل و غارت ہے، جہالت ہے، ظلم ہے۔ اور اس دور میں، اس معاشرے میں، اس ماحول میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل اور علم کا دونوں چیز جھنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں اس معاشرے میں۔ یعنی جہالت کے خلاف علم جو ہے ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف عدل ہونا چاہیے، دونوں چیزیں پیش کی۔ اور ایک یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا یہ بحث چلتی رہتی ہے کہ جب معاشرہ سارا گندا ہو تو اس گندے معاشرے کے اثرات تو انسان پہ پڑتے ہیں، ماحول برا ہو تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو یہ ہستی جو ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ معاشرہ جتنا جی چاہے برا ہو، تو جھوٹے معاشرے میں رہ کے سچائی کی شمع روشن کر، تو خائن معاشرے میں رہ کے امانت دار بن کے رہ، تو جھوٹے معاشرے میں رہ کے سچائی پہ کھڑا رہ۔ جب سب لوگوں کی تجارت بددیانتی پہ تھی تو پہلا ہی شام کا سفر تجارت بتا رہا ہے کہ نفع جھوٹ میں نہیں ہے، سچائی میں ہے۔ ظالموں میں رہ، لیکن ان ظالموں کے ظلم کے چھینٹے تیرے دامن پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ معاشرہ تیرے اوپر اثر انداز نہ ہو بلکہ تجھے معاشرے پہ اثر انداز ہونا ہے۔ لیکن ہم نے تو وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پاک کو اس بات میں الجھا دیا کہ 40 سال پہلے نبوت کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، یا 40 سال کے بعد پتہ چلا میں نبی ہوں۔ یہ 40 سال کے پہلے جو کام ہیں وہ سارے نبیوں والے کام ہیں یا غیر نبیوں والے کام ہیں؟ کبھی بھی انسان کو فیصلہ کرتے ہوئے دو چیزیں، انسانی ویلیوز جو ہیں، ہیومن ویلیوز جو ہیں، اور آپ کی اخلاقی اقدار جو، انسان کبھی بھی ان پہ کمپرومائز نہیں کرتا جو انسان ہوتا ہے۔ اور اس کو کبھی مجھے یاد کروانا، اس کو ختم نبوت پہ بھی اسی لیے دلیل بنایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس نے انسانی ذہن کو وہ ارتقاء بخشا کہ اب اگر کوئی نبی نہیں بھی آئے گا تو انسان فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کرنا۔ وہ کربلا کا مارکا ہو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے پڑ رہے ہوں، امام مالک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، حضور مجدد الفسانی اکبر کے مقابلے میں کھڑے ہوں، یعنی اب انسانی ذہن کا جو ارتقاء ہے میرے محمد نے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ اب معصوم نبی نہ بھی ہوں گے تو میرے امتی حق کے لیے کھڑے ہو سکتے۔ پہلے تو یہی تھا نا کہ جو ہی انسان کی ضروریات بدلتی تھیں تو نئی شریعت لے کے نیا نبی آ جاتا تھا، کسی عام انسان کو اجازت نہیں تھی شریعت میں عمل دخل کی۔ تو یہ ایک چونکہ علیحدہ موضوع ہے،
اب دیکھیے آج کل بھی یہی بات ہوتی ہے، جھوٹ نہ بولیں تو کام نہیں چلتا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت میں یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کیا کہا؟ دمشق میں سارے تاجر بددیانتی کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، ملاوٹ کر رہے تھے، اور یہ بھی تاجر مکے سے گیا تھا جو کہتا تھا کہ نہیں، ایک بنیادی اصول اس وقت جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، 23-24 سال کی عمر کا نوجوان کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ اگر چیز بیچنی ہے تو اس کا عیب بتا کے بیچو۔ آج بھی تو دنیا جن کمپنیوں کی، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی، جن کی تجارت جو ہے وہ پوری دنیا میں چھائی ہوئی، ان کے پاس کیا اصول ہے؟ وہ بھائی یہی ایک اصول ہے نا کہ ہم نے اپنی چیز کا عیب بتانا ہے، اور پھر اس سچائی دیکھیے۔ مثلا جس نے چیزیں ہولڈ کر لیں، مارکیٹ میں چیزوں کی کمی ہو جائے گی تو میں نفع زیادہ لوں گا، اس نفع نقصان کے نظریے کو تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ تم جسے نفع سمجھ رہے ہو وہ نقصان ہے، اور عملی طور پہ بھی تجارت میں اسی کو فائدہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جو دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ بددیانت کا تو اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اس پہ کون اعتبار کرے گا؟ تو اس سچائی کے ساتھ دیکھیے، یہ چیزیں جو لوگ ہولڈ کرتے ہیں نا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی کمائی کہا ہے، اس کی ساری کمائی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس دور جاہلیت میں میرے پیغمبر نے علم کی شمع روشن کی، عدل کی شمع روشن کی، دیانتداری کی، امانت کی، صداقت کی، فکری، عملی، یہ روشنی دکھائی۔ اور یہ پھر میں نے چونکہ وہ جو بات حضرت علامہ اقبال سے شروع کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کیا جہانگیر اور اکبر نے مجدد الفسانے کی گردن جھکا لی؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ یہ جو تو گلیوں میں، سڑکوں پہ محبت رسول لیے پھرتا ہے، کیا یہ محبت دعوت کے لیے تو کافروں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اگر اس کے پیچھے عمل کھڑا نہیں ہے؟ کیا ہے یہ محبت رسول جس کے پیچھے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں محبت رسول سے سرشار ہوں؟ کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو جو محبت تو لوگوں کے سامنے دعوت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتا، وہ کیسی محبت ہے؟ جہالت کبھی بھی دعوت کے طور پہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو آیت ہم اب تو دوسرا مہینہ شروع ہو گیا جو سیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھنی۔ یعنی دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ ہیں جو اپنی زندگی کی عمارت اللہ کی رضا پہ، اس کی بنیاد یہ ہوتی، اسلامی اصول ہوں، فروع ہوں، احکام ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، اسلام کی ساری عمارت جو کھڑی ہے وہ پتہ ہے کس بات پہ کھڑی ہے؟ مثلا آپ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں،
ہم کوئی میلاد کی محفل کرتے ہیں، اس دن میں نے بتایا تھا نا کہ شاید وہ جو بدعت کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ خطبہ جمعہ سب سے بڑی بدعت ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد ہی خطبہ دیا، اذان سے پہلے والا تو یہ خطبہ تھا ہی نہیں۔ لیکن یہ چونکہ بدعت سارے کرتے ہیں اس لیے اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اس دن میں نے بدعت پہ جو جمعہ پڑھایا تھا اس میں یہ بات کی تھی۔ سارے دین کی عمارت صرف اس بات پہ کھڑی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ اصول دین میں بھی یہی ہے، عقائد میں بھی یہی ہے، معاملات میں بھی یہی ہے، احکام میں بھی یہی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا یہ لفظ اگر میں آپ تک پہنچانے میں نے یہ جو زندگی کی عمارت ہے اس کی بنیاد اللہ کی رضا پہ رکھنی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ایسی بات تھی کہ وہ جو صادق و امین کہتے تھے، جو ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جو امانتیں پاس رکھتے تھے، وہ پتھر مارنے پہ آ گئے، ظلم کرنے پہ آ گئے، بائیکاٹ کرنے پہ آ گئے، ایون کہ قتل کرنے پہ آ گئے۔ اتنا ادب و احترام کرنے والے۔ اسی لیے ہمارے تو بزرگ یہ کہا کرتے تھے، حضرت علی پاک کا بھی یہ جملہ ہے کہ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو کہتا ہے کہ مجھے مسلمان بھی اچھا کہیں اور مجھے کافر بھی اچھا کہیں۔ مثلا ایک بندہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، وہ اگر آپ اللہ کے دین سے مخلص ہیں تو اگر نبی پاک کی مخالفت ہو جاتی ہے تو کون ہے جسے سارے اچھا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو حق بات کہے گا تو سارے تیری تعریف کریں گے؟ اس دوڑ میں ہم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ اسلام کہتے ہی اسے ہیں، مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے جو اپنا سر جھکا دے اللہ کے سامنے، اپنی فکر کو جھکا دے اللہ کے سامنے۔ بھائی 360 بتوں کو وہ سجدہ کرتے تھے، اگر ایک اللہ کو اور سجدہ کر لیتے تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جنہوں نے 360 خدا تھے، ایک خدا اور، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ بلکہ قرآن نے کہا کہ ان کو تو مسئلہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا کہ ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیا کرو۔ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لا اعبد ما تعبدون، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے۔ وہ تو عبادت کے لیے تیار تھے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم اپنے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وہ جو بات میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں کہ وہ الہ کا معنی سمجھتے تھے کہ الہ کا معنی حاکم ہے۔ اگر آپ کی طرح انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہوتا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر ماننے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہ لفظ الہ کا چونکہ ان کو معنی آتا تھا کہ جب کہہ دیا نا لا الہ، تو اس کے بعد پھر میری مرضی نہیں اس کی مرضی ہو، میری مرضی اس کی مرضی کے تابع ہو جائے گا، میرا ارادہ اس کے ارادے کے تابع ہو جائے گا۔ تو یہ ان کو قابل قبول نہیں تھی بات کہ ہماری مرضی ختم ہو جائے۔
تو جب تک انسان اللہ کی مرضی پہ اپنی مرضی کو ترجیح دیتا ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا شعوری طور پہ۔ اللہ کی پسند اور میری پسند، اگر ان دونوں میں تضاد آ جائے، جھگڑا ہو جائے، تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف اللہ کی پسند ہو، ایک طرف میری پسند ہو، ایک طرف اللہ کی مرضی ہو، ایک طرف میری مرضی۔ یہ اصل میں یہ جھوٹے علماء اور پیروں نے اس معاشرے کا بیڑا غرق کیا کہ دین کی مخالفت کرتے ہو تو کرتے جاؤ، بس ہم نے جو تمہیں دین بتایا ہے، کوئی محفل وغیرہ کرا لو، کوئی جلوس نکال لو، کوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ 10 دن لگا لو، کہیں امام حسین کی مجلس کرا لو، باقی اپنی مرضی کرتے رہو۔ یہ ہے وہ چیز کہ جو ہم اس محبت رسول کو کافروں کے سامنے دعوت کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، بخاری و مسلم کی روایت۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائلی نظام پہ ایک بات کی، یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے۔ صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے خامدوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو میری بیوی صبح جب میں کام پہ جاتا ہوں تو دروازے تک مجھے چھوڑنے آتی ہے، جب میں کام سے واپس آتا ہوں تو دروازے پہ میرا اچھی طرح سے استقبال کرتی، کوئی غم کی خبر نہیں دیتی، بلکہ میری خدمت کے لیے تیار رہتی۔ جب میں کبھی گھر میں پریشان بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، اگر تو آخرت کے لیے پریشان ہے تو یہ تو ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ کیا معاشرہ میرے پیغمبر نے تشکیل دیا ہے، یعنی میاں بیوی کی گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ جب میں گھر میں پریشان بیٹھا ہوتا ہوں تو میری بیوی آ کے مجھ سے کہتی ہے، اگر تو اپنی آخرت کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ پریشانی تو ہر انسان کو ہونی چاہیے، اور اگر تو روزی روٹی کے لیے پریشان ہے تو وہ تو میرے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں، اس کی تلاش کرنا، رزق حلال کے لیے نکلنا، محنت کرنا، ہمارا تو اتنا کام ہے، باقی تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ اکثر جو میں بات آپ سے کرتا ہوں کہ قرآن کہتا ہی یہ ہے کہ تمہارے گھر میں کبھی آخرت پہ گفتگو ہوئی ہے؟ اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کے کبھی تم نے آخرت پہ گفتگو کی ہے؟ کبھی گھر والوں کو بتایا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے؟ آؤ اپنے گھر والوں کو ہی دعوت دو کہ آخرت پہ گفتگو کریں۔ کتنے گھر ہیں جن میں قبر پہ گفتگو ہوتی ہے؟ اب دیکھیے کتنا اعزاز ہے شہید کا کہ قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، خبردار جو میری راہ میں شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق کھا رہے ہیں، اور تمہیں بھی جو رزق ملتا ہے ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بیوی کو اللہ نے آدھے شہید کا اجر عطا کر دیا۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ عملی زندگی، لیکن اب 10,000 محفلیں بھی کروائیں، اگر کوئی عورت اپنے خامن سے بدتمیزی کرتی ہے تو وہ روز ختم پڑتی رہے، کیا حاصل ہوگا اس کو؟ کیوں ہم نے اس طرف قوم کو لگا دیا ہے؟
اب دیکھیے دوسری طرف خامد سے فرمایا اگر تو اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے اس سے گفتگو کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، محبت سے پیش آئے، تو تجھے پتہ ہے کتنا ثواب ملے گا؟ جتنا میری مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے پہ کسی کو ثواب ملے۔ کیا خوبصورت گھر میرے پیغمبر نے بتایا۔ اب دیکھیے وہ گھر تو اس دین کی دعوت کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے نا، کہ یہ ہے میرے پیغمبر کا دیا ہوا دین۔ اور اگر کسی گھر میں میرے پیغمبر کا یہ فیض نہیں ہے، میرے مولا علی سرکار کا وہ بڑا جملہ اسی حدیث کے حوالے سے نا، کسی نے پوچھا تو آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح رہا کرو۔ تو شخص نے کہا کہ شہد کی مکھی، آپ نے فرمایا اگر اپنا گھر اچھا رکھنا چاہتا ہے نا تو شہد کی مکھی کی طرح رہا گا۔ اس نے کہا حضور یہ شہد کی مکھی کی مثال کیوں دی؟ فرمایا شہد کی مکھی گند نہیں کھاتی، کوئی گندی چیز شہد کی مکھی نہیں کھاتی۔ اگر تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، گند آ رہا ہے، تو تیرا گھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ گھر ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی دی ہے وہ پاکیزہ رزق اپنے گھر میں لے کے آ۔ آپ نے فرمایا تو نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر اس کی ان پٹ پاکیزہ ہے تو اس کی آؤٹ پٹ بھی پاکیزہ ہے۔ شہد کی مکھی اگر کھاتی پاکیزہ ہے تو نکالتی بھی پاکیزہ ہے۔ تم نے اگر پیغمبر سے فیض لینا ہے تو جب تک تیرے گھر میں ان پٹ پاکیزگی نہیں آئی تو آؤٹ پٹ پاکیزہ کیسے لے سکتا ہے؟ یہ گھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا جب پاکیزہ رزق آتا ہے اور اس سے پھر آگے پاکیزگی ہی نکلتی ہے تو وہ پتہ ہے کیوں نکلتی ہے؟ اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمایا پھول سب سے نازک چیز ہے۔ پھول جو ہوتا ہے نا سب سے نازک چیز، کسی کی نزاکت کی آپ نے مثال دینی ہو نا تو پھول سے دیتے ہیں۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شعراء وہ پھول کی پتیوں کے ساتھ ہاتھوں کو اور قدموں کو، حالانکہ یہ نسبت تو بنتی نہیں ہے لیکن چونکہ اور کوئی مثال نہیں ہوتی تو یہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شہد کی مکھی پھول سے اپنی غذا تو حاصل کرتی ہے لیکن جب وہ اڑ کے جائے نا تو غور سے دیکھنا کسی پتی کو اس نے زخمی تو نہیں کیا، اس پھول کو اس نے نقصان تو نہیں پہنچایا۔ تو پاکیزہ رزق گھر میں لا ہی وہ سکتا ہے جو خیال کرے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب ہم نے جو لوگوں کو دین بتایا ہوا تھا کہ اتنی محفلیں کر لیں گے تو خیر صلاح ہو جائے گی چاہے رزق حرام سے ہی کروائیں، نہیں، یہ سارا جھوٹ ہے۔ تو علامہ اقبال کے یہ جو دو جملے تھے آج میرے ذہن میں بڑا پتہ نہیں صبح سے ہی، کہ علامہ اقبال فرماتے تھے یہ جو تو محبت رسول کے دعوے کر رہا ہے، کیا اس محبت رسول کو عمل کے بغیر تو کافروں کے سامنے دعوت کے لیے اس محبت کو پیش کر سکتا ہے؟ اور وہ ایمان تو برباد ہو جاتا ہے جس کے پیچھے عمل کھڑا نہ ہو، اس ایمان کو فنا ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن میں جہاں بھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا آیا ہے ساتھ ہی عاملوا الصالحات آیا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تیرے سینے میں بیج ایمان کا ہو اور اس کو پھل جو ہے وہ گندا لگ جائے، اس کو عمل صالح کا پھل لگے گا۔ اور اگر تیرے درخت پہ عمل صالح کا پھل نہیں ہے تو پھر تیرے سینے میں بیج ایمان والا نہیں ہے۔
کیسے ممکن ہے؟ اس پہ تو بھی یقین رکھتا ہے کہ اگر گندم کا بیج بویا ہے تو گندم ہی اگے گی. یہ تو تیرا بھی یقین ہے کہ اگر سیب کا پودا ہے تو اس کو سیب ہی لگے گا، انگور نہیں لگیں گے. تو اس لیے قرآن کریم نے یہ لائن ڈرا کر دی کہ اصل میں یہ انسان ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی مرضی پہ رکھنی ہے یا اپنی مرضی پہ رکھنی ہے. اور اگر اس کی مرضی اللہ کی مرضی پہ غالب آ جائے تو یہ ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں. تو یہ تو وہ روشنی ہے جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں. اب اعلان نبوت کے بعد والی روشنی سے بھی اگر ہم مسلمانوں کو فیض نہیں مل رہا تو پھر ہماری مرضی ہے. میں تو کبھی کبھی علماء جب یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے نماز پڑھی تو نماز نے اس کو ہدایت نہیں دی، قرآن پڑھا تو قرآن نے اس کو ہدایت نہیں دی، تو میں تھوڑا سا اس میں اختلاف کر کے ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کہا کرو کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن سے ہدایت نہیں لی. اس نے نماز پڑھی تو نماز سے ہدایت نہیں لی. آج ہمارا چونکہ وقت ہو گیا ہے، اسی لیے ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ جو زبان سے نیت کرتا ہے نا وہ مکروہ ہے. ہم نماز کی نیت زبان سے کرتے ہیں نا، اس کو مکروہ لکھا ہے ہمارے فقہا نے، کیونکہ زبان کا کام نیت کرنا ہے ہی نہیں، اور نیت کرنا تو دل کا کام ہے. ناک کا کام سونگھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں ہے. کانوں کا کام سننا ہے. اور بھائی جس جس چیز کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دو. جب سے ہم زبان سے نیت کر رہے ہیں ہماری نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، اور جنہوں نے دل سے نیت کی اللہ کو سجدہ کرنے کی فیض تو ان کو ملا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دو. دل غافل رہتا ہے، زبان نیت کر رہی ہے. اور بھائی نیت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. ہم وہ کہہ رہے ہیں 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ دے قربے. او بھائی یہ کیفیت دل کی ہے کہ دل کہے کہ میں نے اپنے اللہ کے قرب کے لیے یہ سجدہ کرنا ہے، یہ رکوع کرنا ہے، یہ قیام کرنا ہے. دل کسی اور طرف، زبان کسی اور طرف. جو دل کا کام ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 30,000 کے قریب کچھ لوگوں نے جو تحقیق کی ہے، قریب نمازیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں. مختلف محققین نے اس پہ کام کیا. وہ کہتے ہیں کسی ایک نماز میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت نہیں کی. اور اس کے لیے ہمارے فقہا نے ایک اور بات بھی یہ لکھی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی اور آپ زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ وقت نماز اثر. پڑھ آپ ظہر رہے ہیں اور زبان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت نماز اثر. تو اللہ تمہارے زبان کے الفاظ کو نہیں دیکھے گا، اللہ تمہارے دل کو دیکھے گا کہ جب گھر سے چلا تھا تو ظہر پڑھنے آیا تھا کہ اثر پڑھنے آیا تھا. یعنی تمہاری زبان کے الفاظ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. زبان سے تم ظہر کو اثر کہہ دو، اثر کو مغرب کہہ دو، اس سے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے تو تمہارا دل دیکھنا ہے. لا ينظر صورکم واموالکم. اللہ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال و متاع کو دیکھتا ہے. ولکن ينظر قلوبہ التقویٰ. اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دل میں چھپے اللہ کے خوف کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. تو اس لیے یہ شہادت کے رتبے تو آپ اللہ رسول کے حکموں پہ عمل کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی
پا سکتے. مسجد نبوی شریف میں یہاں سے آپ اعتکاف کرنے جائیں تو وہ ثواب نہیں ملے گا. اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے گھر میں آپ حسن سلوک سے بیوی سے پیش آئیں تو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. صرف بات کیا ہے کہ اللہ رسول کی پسند تیری پسند پہ غالب رہے, اللہ رسول کی مرضی تیری مرضی پہ غالب رہے, ان کی چاہت تیری چاہت پہ غالب رہے. یہ ہے وہ تصور جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا, اسی کو انا کہتے. لا الہ سے آپ نے اپنی انا کو ذبح کرنا ہے. انا یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کر کے باہر نکلیں. قل ازواجک و بناتک و نساء المومنین, اے پیغمبر اپنی بیویوں کو حکم دو, اپنی بیٹیوں کو حکم دو, اور مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دو جب یہ باہر نکلیں تو اپنے جسم کو لپیٹ کر نکلیں. این یعرفن فلا یؤذین, تاکہ یہ باہر نکلیں تو پہچانی جائیں کہ یہ رسول اللہ کی امتی ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین, یہ تکلیف سے بچ جائیں گی, اذیت سے بچ جائیں گی, کوئی گندی نگاہ ان پہ نہیں پڑے گی, کوئی گندا قدم ان کی طرف نہیں اٹھے گا. اب اللہ کی پسند تو یہ ہے کہ میری ماں بہن بیٹی گندی نگاہ سے بھی بچے. اب میری پسند یہ ہے کہ نہیں, ان کو تو ایسا لباس پہن کے نکلنا چاہیے جس سے ان کا جسم نظر آئے. میں نے اس دن ڈاکٹر کیسر صاحب کے گھر یہ مثال دی تھی کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ نے سرکار مولا علی سے کیا کہا تھا کہ میرا جنازہ عشاء کے بعد اٹھانا, اندھیرے میں اٹھانا, کسی کی نگاہ بھی میرے کفن پہ نہ پڑے. تو وہاں میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ کن نگاہوں سے کفن کو بچانا تھا؟ جن نگاہوں کی قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان نگاہوں کو میرے پیغمبر نے وَيُزَكِّيكُمْ پاکیزہ کر دیا ہے. اور اگر پاکیزہ نگاہوں سے بچنے کا اتنا حکم ہے تو گندی نگاہوں سے بچنے کا کتنا حکم ہوگا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کو گندی نگاہوں سے بچنے کی بات نہیں کر رہی تھی. اس کائنات کی سب سے پاکیزہ نگاہیں صحابہ کی نگاہیں. ان نگاہوں سے بھی اگر پرہیز ہے تو باقی گندی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. لیکن یہ پسند اور ناپسند کی بات ہے, یہ مرضی اور غیر مرضی کی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میری پسند اللہ کی پسند پہ غالب آ جائے اور میں کہوں کہ میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہوں. میں نے ابھی تک کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور اس کو پھر اقبال کہتے ہیں جب یہ انا اللہ کی مرضی کے سامنے تیری مرضی ذبح ہو جاتی ہے پھر وہ خود ہی پیدا ہوتی ہے جو تجھے اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی, پھر تجھے پلید نہیں ہونے دیتی. ورنہ اگر عمل صالح موجود نہیں ہے تو تیرا ایمان تو کسی وقت بھی فنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ.